وہ یہ ہے کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ جو ہے ان کو اپنے وزارت عظمیٰ کا عہدہ جو ہے اس کو چھوڑنا پڑا۔ بتائی جا رہی ہے کہ معاملات بہت خراب تھے رات گئے ہوا۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اور اس کے ساتھ کل پتہ نہیں رات کو 11:30 تک عمران خان امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید ابھی وہ ہو جائے، شاید وہ سوچ رہے تھے کہ امپائر کال کرے گا، سپریم کورٹ کی کال کو نو بال قرار دے دے گا، یا کچھ ہو جائے گا، یا ایمرجنسی ڈکلیئر کروا لے گا، یا کوئی آرٹیکل انووک ہوگا آئین کا اور اس کے تحت کوئی کرشمہ ہو جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ جو ہوا وہ یہ کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ جو ہے ان کو اپنے وزارت عظمیٰ کا عہدہ جو ہے اس کو چھوڑنا پڑا۔ بڑی باتیں ہوئیں، بی بی سی نے بھی بڑی باتیں رپورٹ کی۔ بی بی سی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک ہیلی کاپٹر آیا، اس میں آرمی چیف آئے اور بڑی 30-35 منٹ کی یہ میٹنگ ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں، اور کیا کہتے ہیں اس میں اس کو کہا گیا کہ اب تم ریزائن کر دو۔ عمران خان جب آرمی چیف کو ہٹانا چاہتے تھے، آخری گھنٹے میں کیا کچھ ہوا، اس حوالے سے کچھ بہت بڑے انکشافات ہوئے، کچھ ایسے انکشافات جنہیں سن کر پاکستانی قوم کا خون کھول اٹھے، اور کچھ اس طرح کے انکشافات جن میں وزیر اعظم سابق جو ہیں عمران خان، انہیں آخری گھنٹے کے دوران تشدد کا نشانہ بنائے جانے اور ان کے ساتھ معاملات گالم گلوچ کے بعد ہاتھا پائی تک پہنچنے اور انہیں حبسے بے جا میں رکھ کر زبردستی واپس گھر بھیجنے کے حوالے سے بڑی خوفناک تفصیلات ہیں۔ اگلے چند گھنٹے بڑے اہم ہونے والے ہیں کیونکہ معاملہ بہت واضح ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے، اور اس منظر عام پر نہ آنے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ معاملات بہت خراب تھے رات گئے ہوا۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے قانونی اور سیاسی مشیروں، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکرز اور بعض بیوروکریٹس کو بھی طلب کر لیا۔ کابینہ کے اجلاس میں اس مبینہ کیبل کو بعض عہدیداروں کو دکھانے کی منظوری دی گئی، جس کے بارے میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس مراسلے میں ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے امریکی سازش کی تفصیل درج ہے۔ اس دوران قومی اسمبلی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی ایوان وزیر اعظم پہنچے اور انہیں وزیر اعظم کے دفتر کے برابر والے لاؤنج میں انتظار کرنے کا کہا گیا۔ اس دوران 2 بن بلائے مہمان بھی بذریعہ ہیلی کاپٹر غیر معمولی سیکیورٹی اور چاقو چوبند جوانوں کے حصار میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور وزیر اعظم سے تقریباً پونا گھنٹہ تنہائی میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی ظاہر ہے اس بارے میں کوئی اطلاعات دستیاب نہیں ہیں، تاہم باوثوق اور معتبر سرکاری ذرائع نے جنہیں اس ملاقات کے بارے میں بعد میں معلومات فراہم کی گئیں، انہوں نے بی بی سی کو یہ بتایا کہ یہ انتہائی ناخوشگوار ملاقات تھی۔ ملاقات میں موجود ایک اعلیٰ عہدیدار کو اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے 1 گھنٹہ قبل ہی ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ عمران خان کے لیے ان مہمانوں کو یوں بن بلائے جانے کی اچانک توقع نہیں تھی۔ عمران خان ہیلی کاپٹر کے منتظر تو تھے، لیکن اس ہیلی کاپٹر کے مسافروں کے بارے میں ان کا اندازہ اور توقعات بالکل غلط تھیں، جبکہ کچھ صحافی ہیں جو اس سب میں کودے۔ وجاہت مسعود ایک صحافی ہے، اس نے کہا کہ ایک جمہوریت پسند شہری کے لیے یہ خبر ہرگز خوشگوار نہیں کہ عمران خان کچھ دن کے لیے منظر عام پر نہیں آ سکیں گے، یعنی کہ خان صاحب will not be able to come in public for a few days، کیونکہ انہیں تحریک عدم اعتماد کا مطلب سمجھانے کے لیے جو دباؤ ڈالا گیا، نادانستہ طور پر اس کے کچھ نشان ان کے چہرے پر نمودار ہوئے ہیں۔ یہ بڑی سیریس بات ہے، یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ گالم گلوچ کے بعد کچھ معاملات ہوئے کہ عمران خان کو فزیکلی اٹیک بھی کیا گیا ہے اور معاملہ جو ہے وہ ہاتھا پائی تک بھی گیا تھا، کہ جب حکومت عمران خان کی تھی کل تک اور ابھی تک شہباز شریف کی حکومت نہیں آئی، ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نواز یا یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے یہ ابھی تک اقتدار میں نہیں آیا، لیکن یہ ساری جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریونج کے لیے اور بدلے کے لیے جو ٹیکٹکس ہیں یہ کون کر رہا ہے، اس حوالے سے بہت سے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ کل عمران خان وزیر اعظم تھا، لیکن پریزن وینز پہلے سے پہنچا دی گئی تھیں، جہاں پر توہین عدالت لگ کر عمران خان، ان کے ساتھی، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر سب کی گرفتاریاں ہونا تھیں۔
کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اسپیشل برانچ کو مختلف شہروں میں پی ٹی آئی ورکرز کی فہرستیں تیار کرنے کا بھی کہہ دیا گیا ہے، اور اب آ کر ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہی سب ہونا ہے۔ پتہ تو نہیں ہے، اب بہرحال جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اصل جو ڈراپ سین تھا، اور میں کل رات کو ٹیلی ویژن پہ بھی یہی بات کر رہا تھا، وہ اس وقت ہوا جب پریزن وینز جو تھیں وہ پارلیمنٹ کے باہر لائی گئیں، تو یہ جتنے پارلیمنٹیرینس ہیں نا، خاص طور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، یہ بے دکھنا شروع ہو گیا کہ اور تو کچھ ہو نہ ہو، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں یہ آرٹیکل 6 میں ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے اندر کریں گا، پھر ہمارا والی وارث کوئی نہیں ہونا۔ اور اس وقت خبریں آ گئی تھی کہ جناب چیف جسٹس کا موٹرکیڈ لگ گیا ہے اور وہ سپریم کورٹ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گیا ہے اور جسٹس اطہر بن اللہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں وہاں۔ جس دن سے یہ جمع ہوئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ، میں تب سے کہہ رہا تھا کہ سوائے باتوں کے، ریٹورک کے، جھوٹے الزامات کے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک بات ضرور کر دی عمران خان نے جاتے جاتے کہ اس نے پاکستان کو ان دا کمیٹی آف دا نیشنز بالکل تنہا کر دیا، آئسولیٹ کر دیا۔ پاکستان جو ہے، ہر ملک جو ہے وہ پاکستان کو دور سے دیکھ رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ اپنے ہی دشمن ہیں، اتنے بڑے دشمن ہیں یہ اپنے، ان سے اپنا تو حال ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ اور بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ اب میں اعلان کر رہا ہوں، وہ آپ سن چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے، وہ سابق وزیر اعظم ہو گئے ہیں۔ اور دکھ بھی ہے مجھے، اور مجھے تھوڑا سا ملال بھی ہے، اور بلکہ ملال کافی ہے، اور مجھے ریلیف بھی ہے۔ تینوں چیزیں ہیں۔ دکھ مجھے اس لیے کہ ہم ان لوگوں میں تھے جنہوں نے عمران خان سے بہت امیدیں لگائی تھیں، ہم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یہ امید لگائی تھی کہ عمران خان گورننس اچھی کریں گے، عمران خان اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، عمران خان کرپٹ لوگوں کے اوپر واقعی بدعنوانیاں ثابت کر کے ان کو کیفر کردار پہنچائیں گے۔ ہم نے سوچا تھا عمران خان اداروں کو مضبوط کریں گے، ہم نے سوچا تھا یونیورسٹیز اور کالجز کا جال بچ جائے گا، ہم نے سوچا تھا بجلی 4 روپے یونٹ ہو جائے گی، اور ہم نے سوچا تھا کہ پیٹرول کی تو قیمت پوچھیں گے ہی نہیں ہم۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جس کا ہمیں یقین کرایا گیا تھا۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوگی، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم جو ہے ایک ایسا آئیلینڈ بنیں گے، آئیلینڈ آف گڈنس، کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے اور ہماری مثالیں دیں گے۔ 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی، 2 کروڑ پاکستانی باہر سے آئیں گے، $200 ارب سوئس بینکس کا نکل کے آ جائے گا پاکستان میں۔ ہوا کیا؟ ہماری معیشت گروی ہو گئی، ہماری خودداری گروی ہو گئی، ہماری خارجہ پالیسی گروی ہو گئی، ہماری ڈیفنس پالیسی جو ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو گئی۔ جتنا اس ملک میں کرائم ریٹ ہے وہ پچھلے 3 سال میں بڑھا، تاریخ میں اتنا کبھی نہیں بڑھا، اور کرپشن کا تو نام ہی نہ لیں آپ۔ کرپشن اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ علمان الحفیظ آپ کو